عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. دیکھو بھائی دیکھو عشاء کے 4 فرض بالاتفاق مامور بھی، عشاء کی 3 وتر بالاتفاق مامور بھی. لیکن اگر آپ عشاء کو 2-4 نفل پڑھتے ہیں وہ مندوب ہے تو وہ مامور بھی ہے یا نہیں؟ تو جمہور کے نزدیک مندوب مامور بھی نہیں ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک مندوب بھی مامور بھی ہے. تو عشاء کے فرائض مامور بھی ہے، عشاء کی وتر واجبات مامور بھی ہے. ہاں لیکن یہ جو صوفیہ بزرگ نوافل پڑھتے ہیں مندوب، یہ مامور بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو جمہور علماء کے نزدیک مندوبات مامور بھی نہیں ہے، اور صوفی صاحب کے نزدیک مندوبات مامور بھی ہے. ان کا دین پر جائز ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ ان المندوبہ مندوب حل ہوا مامور بھی، یہ مامور بھی ہے. فعند الحنفیۃ اللہ، جو مسلمان ہیں وہ کہتے نہیں ہے الا مجازان، مندوب کو جس نے مامور بھی کہا ہے وہ مجازن ہے. وقیل عن المحققین نعم، اور بعض نے کہا کہ محققین جو حق پینے والے ہیں وہ کہتے ہیں نعم مندوب مامور بھی ہے اور حقیقتاً ہے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں اصولی شاشی پڑھو. اصولی شاشی میں ہے کہ امر ایک صیغہ ہے جو مخفف من المستول. اضرب، امر اضرب ہے، یہ مخفف من المطول ہے. مطول کیا تھا اطلب منک ضربہ، یہ مطول تھا، اس سے مخفف افعال ہے. تو امر مخفف من المطول صیغے کا نام ہے اضرب، اور یہ مخفف للایجاب ہے. تو معلوم ہوا جس پر امر ہوگا وہ واجب ہوگا، جو مامور بھی ہوگا وہ واجب ہوگا، اور مندوب واجب نہیں ہے تو مندوب مامور بھی نہیں ہے. بزرگ اصولی سے شروع ہو گئے، اتنی چھوڑے. دیکھ لنا ہماری دلیل یہ ہے کہ امر حقیقت ہے قول مخصوص میں. قول مخصوص سے مراد ہے مخفف من المطول، یعنی اقیمو اطلب منک صیام الصلاۃ، اور یہ قول اقیمو کا حقیقت ہے ایجاب میں فقط. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ اگر مندوب مامور بھی ہو جائے تو مامور بھی کا ترک حرام ہوتا ہے، تو پھر مندوب نوافل کا ترک بھی اور حرام ہے جائے. وَأَيْضًا لَوْ كَانَ، اگر مندوب مامور بھی ہو لَكَانَ تَرْكُهُ مَعْصِيَةً، اس کا ترک گناہ ہوتا، کیونکہ معصیت کا معنی مخالفت الامر، اور مندوب میں امر ہے تمہارے نزدیک. وَلَمَا، یہ تیسری دلیل ہے کہ مندوب مامور بھی ہی نہیں ہے. دیکھو حضور نے کیا فرمایا، لولا خشیت علی امتی لامرتهم بالسواک. لامرتهم، اب سنو، لولا خشیت علی امتی، یہ خشیہ للامت امر اول ہے، لامرتهم بالسواک یہ ثانی ہے، اور لولا انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے بسبب اول کے. معلوم ہوا کہ وجود خشیت کی وجہ سے امر بالسواک ہے یا منتفی ہے؟
تو امر بھی سواق منتفی ہوا، اولن کی سواق مندوب ہے، معلوم ہوا کہ مندوب پر امر نہیں ہے بلکہ امر سے طلب ہے۔ کتنی حدیثوں کے ٹھیک ہے، دیکھ علم علم ہوتا ہے، تصوف تصوف۔ اس لیے حضرت علی نے کہا کہ علم کو جاہل عابد نے توڑ دیا، جاہل ہاں ولما کہا اور صحیح نہ ہوتی یہ حدیث لا امرتهم بالصلاۃ عند كل وضوء۔ اس کی کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نبی علیہ السلام نے ندبهم له، امت کے لیے مسواک کو مندوب ٹھہرایا ہے، اور یہاں امر ثابت ہے یا منتفی؟ کیونکہ یہ جزا ہے لولا کا، اور جزا لولا کا منتفی۔ قال اب صوفی صاحب کہتے ہیں کہ نہ جو مندوبات ہیں وہ مامورات۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں قالوا ولد کہ انہو طاعت، کہ مندوب عبادت ہے، اور طاعت فعل مامور بھی کا، تو مندوب فعل مامور بھی کا، تو مندوب مامور بھی بنا۔ ٹھیک ہے، قلنا لإبل، ہم نے ایسی اونٹوں کو جواب میں کہا ہے۔ کہتے ہیں یہ صغرا تو ٹھیک ہے کہ انہو طاعت، مندوب پڑھنا طاعت ہے، لیکن کبڑا غلط ہے کہ والطاعت فعل المامور بھی، یہ غلط ہے۔ الطاعت فعل المامور بھی والمندوب لیسا، طاعت فعل مامور بھی کا ہے، اسی طرح طاعت فعل، آپ نے کبرا آدھا کھا لیا اور آدھا ذکر کیا۔ کبرا صرف الطاعت فعل المامور بھی ہے، یا کبرا ہے الطاعت فعل المامور بھی و فعل المندوب ہے۔ ہاں وثانیان، صوفی صاحب کہتے ہیں کہ یار امر مقسم ہے، اور امر ایجاب ایک قسم ہے اور امر ندب دوسری قسم ہے، اور مقسم موجود ہوتا ہے اقسام میں۔ تو جیسے امر موجود ہے امر ایجاب میں، تو امر موجود ہے امر ندب میں، اور جب ندب میں امر ہے تو ندب مامور بنے۔ وقالو، صوفی صاحب نے کہا، اور باب لغت میں جو اشرفیہ والے ہیں، قسموا الی امر ایجاب و امر ندب، اور مورد قسمت کا جو مقسم ہے وہ مشترک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر سے مدنیوں نے ڈانگ اٹھایا، کہتے ہیں کہ فقہا تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک امر ہے ایجاب کا، ایک امر ہے ندب کا، اور ایک امر ہے تحدید کا۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو فلیکفر امر تحدید کا ہے، تو پھر یہ کہو کہ کفر بھی مامور بھی ہے، کرو قلنا قسموا ايضا الى امر تحدید و اباحت الى غیر ذلك۔ ٹھیک ہے، سمجھ لو۔ اب حقیقتاً جواب دیتے ہیں کہ یہ جو امر منقسم ہے ایجاب و ندب کی طرف، یہاں امر سے مراد وہ مخفف من المتول نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد لفظ امر کا ہے، یعنی ما یطلق علیہ لفظ الامر۔ فہم توسعوا، انہوں نے وسعت پیدا کی ہے امری حقیقی میں، اس سے مراد مخفف من المتول نہیں ہے، اس سے مراد ما یطلق علیہ الامر۔ اچھا، اب اشراق، چاش، اوابین، تہجد پر ہم مکلف ہے یا نہیں ہے؟ تو مجاہدین نے کہا نہیں ہے، اور صوفی صاحب نے کہا مکلف ہے۔ کیا ہے؟ جیسے ہم فرض نماز کی مکلف ہے، ایسے اشراق کی بھی اس طرح۔ ٹھیک ہے، دیکھ مسئلہ مندوب نہیں ہے مکلف بھی، لأنه فی سعۃ من ترکیب، ان کا ترک جو ہے وہ جائز ہے، خلاف ثابت ہے اسحاق، ابو اسحاق کا۔ لیکن استاد ابو اسحاق کا یہ قول بالکل غلط ہے، اور ہے بہت بڑے عالم، بہت بڑے، تو علامہ اس میں تعویل کرتے ہیں کہ اس نے جو کہا کہ ہم مکلف ہے مندوب کے ساتھ، اس کا معنی یہ مندوب کے عمل کے ساتھ نہ عقیدت کے ساتھ ہے، اور یقیناً جس طرح ہم پر عقیدت فرضیت فرض کا واجب ہے، اسی طرح ہم پر عقیدت مندوبیت مندوب کا بھی فرض ہے۔ وَلَعَلَّهُ شاید استاد نے ارادہ کیا کہ واجب اعتقاد ندبیت کا، تو پھر تو مباح بھی مکلف بھی ہے، لیکن یہ حکم ہے، ارے ایمان کے ساتھ تعلق ہے۔ وَلَوْ جَعَلَ
یہ دوسرا جواب ہے کہ استاد نے جو کہا کہ مندوب مکلف بھی نہیں ہے، مانے کہ مندوب جن احادیث سے ثابت ہے ان احادیث پر حقانیت کے اعتقاد رکھنا فرض ہے، اور یقیناً وہ ہم فرض سمجھتے ہیں۔ وَلَوْ جَعَلَ نَفْسَ خطاب شرع، نفس خطاب شرع کہ تم نماز اشراق کا پڑھو ابھی کا پڑھو، ان نصوص پر اعتقاد حقانیت کا مراد دیا جائے، لم یبعد مکروہ کل مندوب، جن کے نزدیک مندوب معمول بھی ہے تو ان کے نزدیک مکروہ منہیان ہو گئے، اور جن کے نزدیک مندوب معمول بھی نہیں ہے ان کے نزدیک مکروہ منہی پیو سگریٹ کھاؤ، نسوار کھاؤ، ٹھیک ہے نہیں۔ المکروہ کالمندوب لا نہی ولا تکلیف، الدلیل الدلیل والاختلاف والاختلاف، سورہ ناس سورہ فلق۔ مسئلہ الاباحۃ حکم شرعی، حکم لا بھائی